السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ بابرکت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، ماں بہن، بیٹیوں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے. اس مہینے کو شرعی نقطہ نظر سے بھی اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. شرعی اعتبار سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے. خطبہ میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے محفوظ میں جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اس وقت اللہ کے ہاں سال کی گنتی جو تھی وہ 12 مہینوں پر ہوتی تھی. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے. نبی علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں ایک یہ بھی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات کہی، ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض، لوگوں زمانہ گھومتے گھماتے اپنی اسی اصلی شکل کے اندر آج آ گیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جیسے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، پے در پے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کو یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ شان اور مقام حاصل ہے کہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کو دوسرے مہینوں سے ایک خاص قسم کی فضیلت اور عظمت حاصل ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا خیال آج بھی ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ یہ کس قدر حرمت والے اور اہم مہینے ہوا کرتے تھے کہ جن کی حرمت کا پاس مشرکین بھی کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، اور آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ نہ مسلمان ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں اور نہ ہی کافر رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور یہود اور جو کفار تھے، برس ہا برس کی لڑی جانے والی لڑائیاں ان مہینوں کے اندر وہ بند کر دیتے تھے، حتیٰ کہ چور، راہزن اور ڈاکو جو تھے وہ بھی اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتے تھے۔ اس قدر ان مہینوں کی حرمت کا وہ پاس رکھتے تھے، کیونکہ ان کی حرمت کا پاس رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی عزت ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر کی عزت کرتا ہے، حقیقی معنوں میں تقوی کی دولت سے وہی بندہ مالا مال ہوتا ہے۔ آج دیکھیں فلسطین کے حالات، ایران کے حال، ان کو آپ دیکھیں کہ کافر ذرا لحاظ نہیں کر رہے ان مہینوں کی حرمت کا بھی، تو اللہ نے یہاں تک اجازت دی ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اگر کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تب تم لوگوں نے اپنا جوابی کارروائی کرنا ہے، ادروائز تم لوگوں نے ان مہینوں کی حرمت کا پاس رکھنا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، کہ آپ ان سے کہیے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو ان سے کہیے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یہ کبیرہ گناہ۔ تو آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے فسق و فجور سے، ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ان دنوں میں بالخصوص بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ان دنوں کے اندر نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح گناہ کی سزا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان حرمت والے مہینوں کی عزت اور حرمت کا پاس رکھیں۔ دوسری فضیلت شرعی اعتبار سے ماہ محرم الحرام کو یہ ہے کہ اس میں جو عبادات ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ بالخصوص اس مہینے کے روزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول افضل الصیام بعد شہر رمضان، ہمیں بتائیے کہ رمضان کے بعد
کس مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں تو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، سئل عن صوم یوم عاشوراء، نبی علیہ السلام سے 10 محرم کے روزے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ انسان کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مشرکین یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور مسلمان بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں نبی علیہ السلام یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا عبور کر گئی اور فرعون غرق ہو گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی، یعنی نبوت کے لحاظ سے وہ میرا بھائی ہے تو میں اس وجہ سے موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ یہ بات اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی خوشی دیتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ شکرانے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرمایا اور ایک عظیم فتح سے ہمکنار کیا، تو اس فتح کی صورت میں مسلمان اگر روزہ رکھتے تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب والا کام بھی تھا اور ایک نبی کی سنت بھی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا، 9 سال تک نبی علیہ السلام یہ روزہ رکھتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے یہ بات کہیں گے انہو یوم تعظمہ یہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ دن تو ایسا ہے کہ یہودی اس دن کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور ان کی شرارتیں بھی ایسی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو بہت تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اکثر عبادات کے اندر یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال تک زندہ رہے نصوم التاسعہ تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال تو آیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے۔ اب ہمارے یہاں علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعشر، 9 کا رکھو اور 10 کا رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی وہ 10 کا رکھتے ہیں تو تم 9 اور 10 کا رکھو، وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، یہ ان کی مخالفت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے اور آپ روزہ رکھتے تو پھر تو واضح ہو جانا تھا کہ 9 کا رکھنا ہے یا 10 کا رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے اور سب سے زیادہ فہم پھر صحابہ کو تھا کہ صحابہ اس حدیث کو کیسے اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے پھر یہ بات واضح کر دی کہ 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، تو یہ یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ تو کل اور پرسوں کا جو روزہ ہے یہ 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، ہفتہ اور اتوار، تو یہ روزہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال جو پچھلا
تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ ویسے تو ایک ایک دن اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ ہی کی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہی ہے۔ لیکن جب اللہ کسی چیز کو کوئی خاص مقام دینا چاہتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے۔ مثلا عباد الرحمن، عباد اللہ، اللہ کے بندے ہے تو پوری کائنات میں ایک ایک اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن جو شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ بندے اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کا مقام عام بندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، سیدنا صالح علیہ السلام کی یہ اونٹنی ہے جو پہاڑ سے پیدا ہوئی، معجزے کے طور پر اسے اللہ نے اپنی اونٹنی قرار دی۔ حالانکہ دنیا میں جتنی بھی اونٹنیاں ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن وہ اونٹنی دنیا کی دوسری تمام اونٹنیوں سے نمایاں اور ممتاز ہے۔ اس کی جو عزت اور احترام ہے وہ دوسری اونٹنیوں کا نہیں۔ اسی طرح زمین پر جتنی بستیاں ساری کی ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن جو بیت اللہ کو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسری مسجد کو حاصل نہیں۔ ہم بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہاں ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ تو جب کسی چیز کی نسبت اللہ اپنے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ چیز اپنی جنس میں تمام چیزوں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ماہ محرم الحرام کو بھی یہ عظمت اور یہ شان حاصل ہے کہ اسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ چوتھی اس کی فضیلت، اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، عیسوی کیلنڈر تھا، یعنی 2025 جو چل رہا ہے یہ والا کیلنڈر تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جو کیلنڈر شروع کیا گیا ہے اسے عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، اور جو ہجرت نبوی سے کیلنڈر شروع کیا گیا اسے ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور میں جب مسلمانوں کی ریاستیں بڑی، فتوحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، تو پھر خط و کتابت کے لیے اسلامی تاریخ کا مسلمانوں نے آغاز کیا۔ اس سے پہلے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے کوئی مشہور واقعہ یا کوئی مشہور دن جو ہوتا تھا اس حوالے سے پھر وہ اپنی بات کو کیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام الفیل کا سال تاریخ میں بڑا مشہور ہے، تو وہ جب کوئی بندہ بات کرتا تو وہ کہتا عام الفیل سے 2 سال پہلے، عام الفیل سے 1 سال بعد، اس طرح وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر جب ایجاد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے ممبروں سے یہ مشورہ کیا کہ اس مہینے کا، اس سال کا جو آغاز ہے وہ کس مہینے سے کیا جائے۔ تو لوگوں نے، کسی نے مشورہ دیا رمضان بڑا اہم مہینہ ہے اس سے کیا جائے، کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت ربیع الاول میں ہوئی ہے تو اس میں کیا جائے، آپ کی پیدائش کا مہینہ بھی ہو اس سے کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس مہینے کا اجرا جو ہے، اس کا آغاز جو ہے ہم ہجرت سے کرتے ہیں۔ ذی الحج کے آخر سے ہجرت شروع ہوئی تھی اور
ماہ محرم تک نبی اسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آپ نکل گئے. تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، اس لیے ہم نئے کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے کریں. تو ہجرت سے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس سال ہجری سال کا آغاز جو ہے ماہ محرم سے اس لیے کیا کیونکہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے. اس لیے بھی کہ نئے سال کے آغاز میں ہر مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہجرت کے واقعہ کو یاد کریں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کی جو عزت اور احترام ہے اسے ملحوظ خاطر رکھیں. تاریخی اعتبار سے بھی ماہ محرم الحرام کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور تاریخ کے اندر بھی یہ مہینہ بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. یکم محرم الحرام سن 20 ہجری میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح کیا. یعنی اس مہینے میں بڑی بڑی عظیم فتوحات مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بڑے بڑے ثانیہ اس ماہ محرم میں پیش آئے ہیں. 4 محرم الحرام 24 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف لائے اور یہ ان کی خلافت کا پہلا دن تھا. 7 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام. 9 محرم الحرام کو سیدنا یحییٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن. 9 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین یہ پیدا ہوئے. 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش ہے. 10 محرم الحرام 656 ہجری کو ہلاکو نے بغداد کو فتح کیا اور یہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی. 11 محرم الحرام 295 ہجری میں امام ابو محمد بن عیسیٰ ترمذی یہ ان کی وفات کا دن ہے. 15 محرم الحرام کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا. 16 محرم الحرام 2 ہجری کو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا اور یہ قبلہ تبدیل ہوا. 17 محرم الحرام کو ابرا کافر جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اس کی فوج کو اللہ نے بابیلوں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد کروایا. 20 محرم الحرام کو 3 ہجری کو سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا. 25 محرم 95 ہجری کو امام زین العابدین کی وفات ہوئی. 28 محرم کو 656 ہجری کو ہلاکو نے خلیفہ معتصم باللہ کو شہید کیا. تاریخی اعتبار سے بھی اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور شرعی اعتبار سے بھی اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اسی کے پیش نظر لوگوں نے بڑی موضوع اور من گھڑت روایات بنا کر لوگوں میں پھیلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ میری طرف جھوٹ کو جان بوجھ کر منسوب کرتا ہے اس بندے کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. تو میں چند ایک روایات جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ پڑھنے کو سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ روایات موضوع من گھڑت جھوٹی روایات ہیں جن کا نبی اسلام کے فرمان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. ان روایات کو بیان کرنا آگے شیئر کرنا گناہ ہے. اس لیے ان روایات کی نشاندہی کر دیتا ہوں. آپ کے پاس کسی بھی مہینے کی فضیلت یا کوئی بھی روایت حدیث کی صورت میں آتی ہے
تو پہلے کسی مستند عالم دین سے پوچھیں اور پھر اس کو آگے شیئر کریں۔ اگر وہ حدیث صحیح ہو تو پھر شیئر کر دیں، نہ ہو تو اس کو نہ کریں۔ پہلی حدیث بڑی مشہور کہ لوح و قلم، میکائیل، جبرائیل اور تمام ملائکہ کی تخلیق 10 محرم کو ہوئی۔ یہ موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، انہیں جنت میں داخل کیا گیا، زمین پر اتارا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی یہ سارے کام 10 محرم کو ہوئے۔ تو یہ موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ 10 محرم کا دن تھا، یہ بھی موضوع من گھڑت روایت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آگ ان کے لیے جو گلزار بنی، یہ 10 محرم اور حرام کا دن تھا، تو یہ بھی موضوع من گھڑت روایت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبح کرنے کے لیے جو مہنگا آیا، وہ بھی 10 محرم اور حرام کا دن تھا، یہ بھی موضوع من گھڑت روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول، یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی، ایوب کو صحت کا ملنا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات کا ملنا، یہ 10 محرم حرام کے دن یہ کام ہوئے، تو یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ 10 محرم حرام کا روزہ زمانہ بھر کے روزوں سے افضل ہے، یہ روایت موضوع من گھڑت ضعیف ہے۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت جو نبی اسلام نے بیان فرمائی ہے وہ صرف یہی ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کی رات کو عبادت کرنا اتنا افضل ہے کہ 7ویں آسمان کے فرشتوں کی جو مخلوقات ہیں 7ویں آسمان کی، ان کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، پوری امت محمد کو کھانا کھلانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی موضوع من گھڑت روایت ہے۔ 10 محرم کو سرما لگانے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ بھی موضوع من گھڑت روایت ہے۔ 10 محرم کو نہانے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بچوں پر فراخی کرنے سے سارا سال فراخی رہتی ہے، یہ موضوع من گھڑت روایات ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار روایات پڑھنے میں، دیکھنے میں، سننے کو آپ کو ملیں گی۔ آپ پہلے علماء سے تصدیق کریں کیا یہ حدیث ہے یا نہیں، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، پھر اس کو آگے کسی دوسرے کو شیئر کریں، نہیں تو آپ بھی اس جھوٹ کے اندر برابر کے شریک سمجھے جائیں۔ اس مہینے کے اندر بدعت و خرافات بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، کیونکہ جس چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کو لوگوں نے سوگ کا مہینہ قرار دے دیا، بالخصوص اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے، پہلے 10 دن جو ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو لوگوں نے سوگ کا مہینہ بنا دیا۔ اگر ہم اسی طرح ہی کسی کی شہادت کی وجہ سے سوگ کے مہینے قرار دیں گے تو تاریخ اسلام کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی سانحہ پیش نہ آیا ہو، کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے امت کے جو عظیم لوگ تھے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، وفات ہوئی ہیں، تو پھر تو ہر دن ہی سوگ کے اندر گزرے۔ شریعت نے سوگ کا صرف جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ یہی ہے، جب وفات آئے، وفات ہو جائے کسی کے باپ کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، کوئی بھی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے عزیز و اقربا، دوست احباب کے لیے صرف 3 دن تک سوگ جائز ہے۔ صرف بیوی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کے اندر رہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ کے اندر بیٹھے۔ اور پھر سوگ کا جو طریقہ منایا جاتا ہے وہ بھی خلاف شریعت ہے۔ لوگوں نے کالے کپڑے پہن لینے ہیں، پاؤں سے جوتے اتار دینے ہیں، نئی نویلی دلہنوں کو انہوں نے واپس اپنے میکے بھیج دینا ہے۔ اس طرح کے کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جو شریعت سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والوں کا
نوحہ کرنے والوں کے لیے ایک فرمان صادر فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کو غم آیا، تکلیف آئی، پریشانی آئی تو اس نے اپنے رخسار پیٹے، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کر لیا اور جہلیت کی پکار کو پکارا۔ دوسری حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، فرمایا میرا اس بندے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جسے کوئی تکلیف آئی اور اس نے اپنا گنج کروا لیا، جس کو تکلیف آئی اور اس نے بلند آواز میں واویلا کرنا شروع کر دیا، اور جسے تکلیف آئی اور اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے سے میرا کوئی تعلق۔ اب جو بندے زنجیر زنی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، غم کے وقت اپنے چہرے کو پیٹتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھ لیں کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، میدان کربلا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ اب شہادت یقینی ہے، اب شہادت یقینی ہے۔ اپنی خواتین کو یہ پیغام دیا، انہیں اکٹھا کیا اور انہیں فرمایا اوصیکن اذا انا قتلت فلا تشققن علی جیبا، فرمایا اے ہماری خواتین جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو تم ہمارے لیے اپنے گریبان چاک مت کرنا، ولا یلتمن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا، نہ ہی اپنے رخسار پیٹنے ہیں اور نہ ہی اپنے چہرے کو نوچنا ہے۔ یہ جہلیت کے کام ہے۔ سیدنا حسین نے اس وقت منع کر دیا، لیکن آج جو ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بازاروں میں، سڑکوں پہ آگ کے اوپر کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سیدنا حسین سے محبت نہیں ہے، یہ کھلم کھلا ان کی نافرمانی ہے اور کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بھی نازل فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، لوگوں یاد رکھو دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت موسیقی کی آواز۔ تو دیکھیں آج ہماری شادیاں جب خوشی آتی ہے تو پھر میوزک بجتے ہیں، پھر گانے والی مغنیات بھی آتی ہیں، ڈھول کی تاب پر ناچتے ہوئے نوجوان بھی نظر آتے ہیں، تو یہ بھی کھلا کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اور جب غم آتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نشکری کے کلمات بھی زبان سے ادا کرتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں روتا بھی ہے اور جہلیت کی پکار کو بھی پکارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 10 محرم الحرام اور پورا محرم الحرام، کوئی دن ایسا نہیں ہے جسے ہم غم کا دن قرار دیں۔ عظیم سانحہ ضرور ہوا ہے، دکھ ہر مومن کو ہوتا ہے، نبی کا نواسا جنت کے شہزادے کو شہید کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ آپ ہر سال ان دنوں کے اندر سوگ منانا شروع، اور پھر جو سوگ کا طریقہ شریعت نے دیا ہے کہ وفات کے بعد 3 دن ہے، اور یہاں کیا ہوتا ہے وفات سے 10 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وفات کا دن ہوتا ہے حلوے کھیرے کھا کر، سبینے لگا کر، عیاشیاں کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوگ نہیں ہے اور نہ ہی شریعت نے اس طرح کا سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ان سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی، سیدنا حسین کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، تو یہ بھی قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح تعزیہ نکالا جاتا ہے، تعزیت سے ہے، تعزیت کے جو الفاظ شریعت میں ہمیں
ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس کا مسلمان بھائی اس کے پاس جائے اور اسے کہے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا عَادَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کہ اے اللہ کے بندے، جو تکلیف تجھے آئی ہے، یہ باپ کی وفات، بھائی کی وفات، بیوی کی وفات، بچوں کی وفات، جو بھی تکلیف تمہیں یہ پہنچی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی تھیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی ہیں، اور ہم نے بھی ایک وقت کے بعد اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے، اور یہ اس بات پہ ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی۔ تو یہ شریعت نے تعزیہ ہمیں دیا ہے کہ جب تعزیہ کے کلمات کہیں تو یہ تعزیت کے کلمات ہیں، اور ہمارے ہاں جو تعزیہ نکالا جاتا ہے یہ تو ایک عجیب ہی چیز ہے، یہ ہندوؤں کا ایک دسہرہ ہے، اس کی یہ نقل کی جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ ایسی مجالس جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی اسلام کے اہل بیعت کے خلاف بات کی جائے، ایسی مجلس کے اندر بھی شریک نہیں ہونا، ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان دنوں میں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات پڑھ کے سنائیں، ان دنوں میں نبی علیہ السلام کے اہل بیعت کے حالات بچوں کو پڑھ کے بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت، نبی علیہ السلام کے اہل بیعت کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ محرم الحرام جو یہ سال اسلامی شروع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو بھی اور اس مہینے کے بعد پورے سال کے جتنے مہینے ہیں، اللہ تمام کے تمام مہینوں کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اور خیر و برکت والے بنائے۔ اللہ جو سال گزر گیا